ایسے لوگ ہیں جن کے پیٹ میں مروڑ اس بات کیا اٹھ رہا ہے کہ دیکھیے نا کہ عمران خان نے اسرائیل کی مذمت نہیں کی، ایران کے اوپر حملہ کیا اور اسرائیل کی مذمت نہیں کی عمران خان نے، انڈیا کے اوپر انڈیا اور پاکستان کی ٹینشن میں انڈیا کے خلاف عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا یا کروا دیا، تو اب اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کرے؟ اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اس کی بہت ساری حقیقتیں ہیں جو ایک کے بعد کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ یا تو آپ اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ عمران خان واحد ایک کی پلیئر ہے پورے پاکستان کے سیاسی سسٹم کا، جس کے بغیر آپ کی سیاست کی گاڑی آگے نہیں بڑھتی، یا آپ یہ تسلیم کر لیں کہ عمران خان اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی زندگی کا اگلا دن نہیں چڑھتا جب تک عمران خان صاحب کے بارے میں بات چیت نہیں ہو جاتی۔ اب پہلے تو ایک شخص جیل میں ہے، آپ کو اس چیز پہ بھی تعجب بھی ہے اور مسائل بھی ہیں کہ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے کس طرح سے اپنی چیزیں باہر آرٹیکلز کی صورت میں چھپوا دیتے ہیں، ٹویٹس کر لیتے ہیں، ان کا ٹویٹر ہینڈل پاکستان منگوانا چاہتے ہیں۔ پھر آپ کو اس بات کی بھی تکلیف ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے۔ تو بیسکلی اسرائیل کے ایجنٹ ہونے کا جو ایک الزام تھا عمران خان صاحب کے اوپر، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے لگایا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب خود اپنے اس الزام سے پیچھے یہ کہہ کے ہٹ گئے تھے کچھ عرصہ پہلے کہ یہ سیاسی الزامات ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب اسرائیلی ایجنٹ نہیں ہیں۔ اب یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے نا کہ اسرائیل کی جو لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے انگریز جو اسرائیل کی اور ایران کی اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، بیسکلی یہ وہی لابی ہے، وہی لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں۔ کہیں یہ طے نہیں ہے کہ جو اسرائیل کی بات کر رہا ہے وہ عمران خان کا حمایتی ہے، یا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان اسرائیل کا ایجنٹ ہے۔ عمران خان نے نیتن یاہو کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کروانے کے حوالے سے ایک سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر کس طرح سے دباؤ تھا، اس کی کہانی کچھ ایسے لوگ بھی بیان کرتے ہیں جو ان میٹنگز کا حصہ رہے جہاں پر اسرائیل کو انگیج کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی اور عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا رہا۔ ایک بڑی تکرار اس بات پہ بھی ہو رہی ہے کہ حمزہ علی عباسی نے جو انٹرویو دیا منصور علی خان صاحب کو، اس کے بعد پی ٹی آئی کا جو فالوور ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہوا ہے اور وہ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ کے تو حکومت کی صفوں میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا وجہ بنی حمزہ علی عباسی کو اچانک سے سامنے آنے کی، لیکن اس سے پہلے یہ جو اسرائیل کی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے اسرائیل کی مذمت نہیں کی، تو اس کی ایک میٹنگ کا احوال آپ کو سناتے ہیں۔ حامد میر صاحب پاکستان کے مایہ ناز صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور پاکستان کی سیاسی دریچوں کے اندر کیا گفتگو ہوتی ہے وہ ان تک تقریباً پہنچ جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے پاکستان کے، تو اس دوران ایک ٹینشن بنی پاکستان اور بھارت کے درمیان سال 2019 میں، اور سال 2019 میں جب پاکستان اور انڈیا کی ٹینشن تھی تو انڈیا کا ساتھ اسرائیل نے اس وقت دیا۔ تو جنرل باجوہ نے پی ایم سیکریٹریٹ میں ایک میٹنگ کال کی، اس میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب بھی تھے، آرمی چیف تھے، اور صحافیوں میں حامد میر صاحب بھی موجود تھے۔ اب اس میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب کو پریشرائز کیا گیا، یہ حامد میر صاحب خود بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پریشرائز اس بات کے لیے کیا گیا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں، اور عمران خان صاحب اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے، اور عمران خان پہ پریشر ڈالنے والے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ تھے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو پریشرائز کیا کہ آپ اسرائیل کو اس لیے انگیج کریں کہ مفت کا ایک کندھا ہے جو کہ انڈیا کو مل گیا ہے، اور بہت سارے جو مسلم کنٹریز ہیں وہ تو اب اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ اگر ہم اسرائیل کو انگیج اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے۔ صرف ایک اسرائیل کا معاملہ نہیں تھا، بیشتر ایسے معاملات تھے جس کے اوپر عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ کے درمیان اختلاف تھا، اور وہ اختلاف پھر بعد میں ایک پہاڑ بنا، وہ پہاڑ کس طرح سے توڑا گیا، کیا کچھ ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ، اب خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ روزے روشن کی طرح عیاں ہیں بالکل۔ لیکن عمران خان صاحب کو میر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ قائد اعظم کی جو پالیسی تھی اسرائیل کے حوالے سے ہمیں وہی رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، کسی اور کا پاکستان نہیں، اور عمران خان صاحب اس بات پہ متفق تھے۔ انہوں نے اسرائیل کو انگیج کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہوئے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، ایون کہ پاکستان کے سامنے ہے۔ اب جو یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب اسرائیلی ایجنٹ ہیں، عمران خان صاحب کو مختلف طریقوں سے پھنسانے کے جو طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اوپر بھی سوچا جا رہا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کو بنانے والے جنرل باجوہ تھے تو پیٹرن ان چیف بھی وہی ہوں گے، ایک اڑ رہی ہے افواہ۔
لیکن پی ٹی آئی کو بنانے کا دعویٰ تو بہت سارے لوگوں کا تھا. اس میں جہانگیر ترین صاحب کا بھی ایک دعویٰ تھا کہ میں نے پی ٹی آئی بنائی, میں نے جہاز بھر بھر کے لوگوں کو لایا, میں نے پیسہ خرچ کیا, میں نے اپنا جہاز خرچ کیا. لیکن پی ٹی آئی جس کے نام کے ساتھ تھی, جس کے نام کے ساتھ ہے, اسی نام کے ساتھ رہے گی. اس میں گروپ بن جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جو حقیقی اور اصل پی ٹی آئی ہے وہ عمران خان کی ہے. عمران خان پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی عمران خان ہے, دیٹس آل. اب آتے ہیں حمزہ علی عباسی صاحب کے اوپر. حمزہ علی عباسی ایک لمبے عرصے سے پاکستان تحریک انصاف سے کنارہ کش ہو چکے ہیں. کیا وجہ بنی کہ حمزہ علی عباسی کو اچانک سے نمودار کیا گیا اور ایک ایسے چینل کے اوپر لا کر بٹھایا گیا جن کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے. الزام ہے, میں اس میں سچ یا حقیقت کی بات نہیں کہوں گی, بہت سارے لوگ اس پہ بہت باقاعدہ پروفس کے ساتھ بات کرتے ہیں, لیکن ایک ایسے چینل پر لا کر بٹھایا گیا جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہاں پر حکومتی سرپرستی حاصل ہے یا کسی طرح ایسی سرپرستی حاصل ہے جس سے ویوز گیم بہت اوپر جاتی ہے. بات ہو رہی ہے یہاں پہ منصور علی خان صاحب کی, سینئر صحافی ہیں. ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر حمزہ علی عباسی صاحب اچانک نمودار ہوئے اور عمران خان صاحب کے حق میں 4 اور ان کی مخالفت میں 60 کے قریب انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ 2014 کا دھرنا نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ سیاست کے اندر حق اور باطل کی کوئی جنگ نہیں ہوتی, کوئی مارکا نہیں ہوتا, سیاست صرف ایک سیاست ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا پاکستان تحریک انصاف کو. حمزہ علی عباسی صاحب کو اچانک سے نمودار کیوں کیا گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جی ایچ کیو حملہ کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کے کیسز ہیں. 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے کیسز ہیں. عدالتوں میں عمران خان صاحب کو کسی بھی طرح رگیدنے کے لیے, لمبا ایک جیل میں عرصہ گزارنے کے لیے یا مزید قدغنے لگانے کے لیے کچھ ایسے ٹیکٹکس استعمال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ علی عباسی صاحب کو کیوں اچانک سے لانچ کیا گیا. حمزہ علی عباسی جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کے لیے, اسلامی تبلیغ کے لیے, اسلامی تعلیمات کے لیے میں نے شوبز سے کنارہ کشی کی تھی اور پی ٹی آئی کا وہ بھی حصہ رہے اور پھر وہ اچانک سے غائب ہو گئے. حمزہ علی عباسی نے جو یہ کہا کہ سیاست میں حق اور باطل کی کوئی جنگ نہیں ہوتی یا حق اور باطل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے سیاست میں, اس کی تھوڑی سی درستگی کرتے ہیں. شاید حمزہ علی عباسی کو اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کا کچھ موقع مل جائے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اسلام کے حوالے سے چند مثالیں ہیں. جب صلح حدیبیہ ہوا تو صلح حدیبیہ قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک کشیدگی جاری تھی اس کے لیے کیا گیا. صلح حدیبیہ جو ہے وہ ایک سیاست کے اندر حق اور باطل کا مارکا تھا. پھر حضرت ابو بکر صدیق کا دور ہے, ان کے دور کے اندر بھی حق اور باطل کی سیاست کے ذریعے کئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. سب سے بڑھ کے حضرت امام حسین کا واقعہ کربلا ہمارے سامنے ہے, جو سیاست کے معاملات میں حق اور باطل کا ایک نظریہ تھا, ایک جنگ تھی, ایک لڑائی تھی. پھر اس کے علاوہ عباسی تحریک کی مثالیں ہمارے سامنے ملتی ہیں جب اموی حکمرانوں نے خلاف کے سیاسی اور مذہبی تحریک چلائی گئی تھی. سب سے بڑھ کے صلاح الدین ایوبی کا بھی ہمارے سامنے دور ہے, لیکن سب سے بڑھ کے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ہے پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان. پاکستان کا قیام ہی حق اور باطل کے نظریاتی پہلو کے تحت وجود میں آیا تھا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حمزہ علی عباسی صاحب یہ کہتے ہیں یا ان کی تعلیمات یہ کہتی ہیں یا ان کے پاس اس چیز کا نالج ہے کہ سیاست میں حق اور باطل نہیں ہوتا, تو میرا خیال ہے کہ ان کا یہی ایک پورے انٹرویو میں اگر آپ اس چیز کا حوالہ رکھ لیں سامنے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیسکلی یہ عمران خان صاحب کو ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے یہ ساری لانچنگ ہو رہی ہے. اور عمران خان صاحب جس طرح سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں, سیاسی قد ان کا بڑھتا جا رہا ہے, کبھی ایسا کوئی رہنما نہیں دیکھا جو جیل میں بیٹھ کے بھی اپنی موومنٹ کو آگے بڑھا رہا ہو. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ہر وہ پتہ کھیل رہے ہیں جس سے جیل کے باہر موجود لوگ خود کو قید میں محسوس کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.